وقنا مال جلوسنا وجاكات الجسراء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر قبرنا شافي من وطلعين العرض وفي أجمع من شيئتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم رحمته وأخبتهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد. وقال عليه السلام يوم الله الإسلام وفاة شيعتنا ورد القوم. اللهم صل على محمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر قبرنا جاء بمثل مما هو بالعين الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبنا وفيه معلوم الله وفرد الله ورحمه ولا مرموم الله وكشف الله ورحمه ولا طالب حاجة إلا ونزل الله حاجته. فقال عليه السلام يوم لا يحبسنا وشهدنا وأجعلك شهدنا بعد وشهد في الدنيا ولا آخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق آله وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قدير الإحسان وبحق أئمة تسعة من ولد الحسين عليه السلام استجب دعاءنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. બાર ઉભેલા દરેક ભાઈઓને વિનંતી કે પ્રોગ્રામ શરૂ થઈ રહ્યો છે તો પરસ્યા પર આવી જાય અને બહાર કોઈ હોલમાં એકરામ બેઠા હોય તો તેઓને વિનંતી કે અહીંયા આગળ આવી જાય. ઇમામ ખુમૈની સાહેબ રિઝવાનુલ્લાહ અલેહાની 4 જૂનની વર્ષી નિમિત્તે અહીંયા પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલ છે. તો પ્રોગ્રામની શરૂઆત આપણે સૌપ્રથમ તિલાવતે કુરાને મજીદથી કરીશું. તો હું જનાબ મહેબૂબભાઈ ગોબરાણીને વિનંતી કરું છું કે તેઓ અહીં આવે અને તિલાવતે કલામ પાકની શરૂઆત કરે. મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا
لنا ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرسادا للطاغين مآبا لبثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء آتيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا يوم يقوم الروح والملائكة صافا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وكان صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. શુક્રિયા જનાબ મહેબૂબભાઈ. ફરી એક વખત બહાર ઉભેલા દરેક ભાઈઓને વિનંતી કે અહીંયા ફરશિયા પર આવી જાય અને હોલમાં એકરામ કોઈ આવ્યા હોય તો તેઓને વિનંતી કે અહીંયા આગળ આવી જાય. આ પ્રોગ્રામ તમામ હોલમાં એકરામ તથા તમામ અંજુમનો વતી ઇમામ ખુમેની સાહેબની વાર્ષિક વર્ષી નિમિત્તે પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલ છે. હવે પ્રોગ્રામને આગળ વધારતા હવે જનાબ નાસિરભાઈ ગોંડલિયાને વિનંતી કરું છું કે તેઓ અહીંયા આવી અને નઝ્મ પેશ કરશે. જનાબ નાસિરભાઈ ગોંડલિયા. मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मैंने कर गए करिया खुदाया रहलत घुमैनी कर गए करिया खुदाया कैसी पड़ी है कौम पे उस्ताद खुदाया रहलत घुमैनी कर गए फरियाद खुदाया आलिम की मौत असल में आलम की मौत है सच है तेरे नबी का ये इरशाद खुदाया रहलत घुमैनी कर
कर गए फरियाद खुदाया। जुल्म और सितम जो शाह ने ईरान में किए, तारीख बन गई है वो रूदाद खुदाया। रहलत खुमैनी कर गए फरियाद खुदाया। अमरीका वाले एक ही फतवे से डर गए, अमरीका वाले एक ही फतवे से डर गए। खुद ज़ेरे दाम आ गया सैयाद खुदाया। रहलत खुमैनी कर गए फरियाद खुदाया। दुश्मन जो है खुमैनी के दुश्मन अली के हैं, दुश्मन जो है खुमैनी के दुश्मन अली के हैं। बाकी है आप सिमर की औलाद खुदाया। रहलत खुमैनी कर गए फरियाद खुदाया। ईरान का वो मर्द मुजाहिद नहीं रहा, ईरान का वो मर्द मुजाहिद नहीं रहा। मोहकम हो इनकलाब की बुनियाद खुदाया। रहलत खुमैनी कर गए फरियाद खुदाया। ईरान एक और हजारों अधूए दी, तू मुंतकिब है कर तू इमदाद खुदाया। रहलत खुमैनी कर गए फरियाद खुदाया। वादा है तेरा वक्त मुअय्यन है देर क्यों, अब हद से बढ़ चुके सितमज़ाद खुदाया। रहलत खुमैनी कर गए फरियाद खुदाया। ऐसी सजा दे उनको जो इबरत जहाँ को हो, कर रस दिया का खातिमा बर्बाद खुदाया। रहलत खुमैनी कर गए फरियाद खुदाया। आए न फिर किसा कभी ऐसी बहार दे, ईरान हदर तक रहे आबाद खुदाया। रहलत खुमैनी कर गए फरियाद खुदाया। वो दिन दिखा दे कर वो बला और नजब के साथ, वो दिन दिखा दे कर वो बला और नजब के साथ। कब्ज़े में आमिनी के हो बगदाद खुदाया। रहलत खुमैनी कर गए फरियाद खुदाया। तुझसे है इल्तिजा यही बस नामदार की, कर दे ज़हूर बारी से सज्जाद खुदाया। रहलत खुमैनी कर गए फरियाद खुदाया। शुक्रिया जनाब नासिर भाई, सरस मजानी नज़्म पेश करी। रहलत खुमैनी कर गए ફરિયાદ ખુદાયા. આ એવા મહાન આલિમ હતા કે જેઓની યાદમાં અહીંયા વર્ષી મનાવવામાં આવે છે. દર વર્ષે દરેક જગ્યાએ મનાવવામાં આવે છે, અહીંયા તો નહીં. હવે તેઓના બારામાં આયતુલ્લા ગુલપાઈગાની સાહેબ કહે છે કે ઇમામ ખુમૈની સાહેબે તેમના સમકાલીન વિશ્વમાં બલિદાન અને નિર્ણાયાત્મક રહેબરી થકી ઇસ્લામને જીવંત બનાવેલ છે. આવા મહાન આલિમને આપણે કેમ ભૂલી શકીએ? તો ફરી એક વખત અહીંયા પ્રોગ્રામ છે એ ઓલમાએ કરામ તથા તમામ અંજુમનો વતી રાખવામાં આવેલ છે. હવે પ્રોગ્રામને આગળ વધારતા આપણા ભાવનગર જમાતના પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ ને હું વિનંતી કરું છું કે તેઓ અહીં આવી અને આગા ઉપર થોડોક શોક સંદેશ પાઠવે. ઓલમાએ ઇકરામ, હાજર મોમિનીન, સલામ અલૈકુમ. શરૂઆત એક માસૂમીની હદીસથી કરું છું
યતીમ એ નથી કે જેના મા બાપ નથી, યતીમ એ છે કે જેની પાસે ઇલ્મ નથી. સલામ થાય એ વલીએ ફકી ઉપર કે જેમણે ઇસ્લામ તથા સિયતને નાપાક હાથોથી અને નાપાક ઇરાદાઓથી બચાવી. ઇમામ ખોમેની એવા મહાન રહેબર હતા કે જેઓ ઇસ્લામની ક્રાંતિને તેમના ઈમાન દ્વારા સફળતા અર્પણ કરી અને એ ક્રાંતિના પરિણામે શાહી હુકુમતનું પતન થયું. પણ આયતુલ્લાહ ખોમેની સાહેબના ઇન્તેકાલને ભલે 20 વર્ષ થયા, આજે પણ સમગ્ર શિયા કોમમાં આ આલિમના ઇન્તેકાલથી બહુ જ મોટી ખોટ પડી છે. પણ આપણી પાસે દુઆ સિવાય કોઈ પણ બીજું હથિયાર નથી, તો આપણે પાક પરવરદિગારને દુઆ કરીએ કે બારે ઇલાહા આયતુલ્લાહ ખોમેની સાહેબની રૂહને જન્નતમાં આલી દરજા અતા કરે અને જે કોઈ મોમિન ભાઈઓ દુનિયામાંથી રૂખસત થઈ ચૂક્યા છે તેની પણ મગફિરત ફરમાવે. આયતુલ્લાહ ખોમેની સાહેબની અરવા માટે સૂરે ફાતિહા. હવે પ્રોગ્રામને આગળ વધારતા થોડીક એક હદીસ છે એ લાવ્યો છું. આલિમ વિશે ઘણી બધી હદીસો છે, એમાંની એક હદીસ છે કે મારી ઉમ્મતના આલિમો બની ઇસ્રાયેલના નબીઓ કરતા અફજલ છે. બીજી એક હદીસમાં છે આલિમ મૃત્યુ પછી પણ જીવન છે અને જ્યારે જાહિલ જીવંત હોવા છતાં પણ મરેલો છે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઇસ્લામના મહાન નેતા જેનો ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો છે પણ છતાં આપણે દર વર્ષે એની વર્ષી મનાવીએ છીએ, એનો નમૂનો છે. એમાં લખેલું છે હદીસમાં કે આલિમ મૃત્યુ પછી પણ જીવન છે. તો અત્યારે આપણે એની યાદ મનાવવા માટે બધા ભેગા થઈએ છીએ. બીજી એક હદીસમાં છે આલિમોની શાહી અને શહીદનું ખૂન બંનેને તોડવામાં આવે તો આલિમોની શાહી શહીદોના લોહી કરતાં પણ ભારે થશે. વધારે આપણો સમય ન લેતા હવે હું મૌલાના તહકીક સાહેબને વિનંતી કરું છું કે તેઓ અહીં આવે અને આગળના જીવન ઉપર ટૂંકમાં પરિચય આપી અને તકરીર બયાન કરશે. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صلوات پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اللہ سے ڈرنے والے تو بس علماء ہیں. انسان کی معرفت کا تعلق اس کے علم سے ہے. جتنا انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو معرفت کی آخری سرحدوں اور آخری منزلوں میں ہیں کہ جن کو ہم انبیاء، مرسلین اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ناموں سے یاد کرتے ہیں، جب ہم ان کے علم کے اوپر نگاہ کرتے ہیں تو پیغمبر کی یہ حدیث خود اس کا جواب بنتی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ. تو جتنا زیادہ انسان میں علم ہوگا اسی علم کے مطابق انسان کی معرفت ہوگی. پروردگار عالم نے اس آیت میں جو ایک حقیقت کو لوگوں کے اوپر آشکار کیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے تو بس علماء ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ علماء کی زندگیوں کے اوپر نظر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو خوف، جو تقوی، جو پرہیزگاری اور جو شریعت اور قانون کی پابندی نظر آتی ہے وہ ان کے علم کی بنیاد پر ہے، وہ ان کی معرفت کی بنیاد پر ہے. اور اسی سے ہم کو درس بھی لینا چاہیے اور سبق بھی لینا چاہیے کہ اگر علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معرفت کے بلند مقامات پر پہنچیں اور روحانی اور معنوی لحاظ سے ہم بھی ترقی کریں، تو پھر ہم کو بھی علم دین میں ترقی کرنا چاہیے. اور جب تک ہم صحیح علم حاصل نہیں کریں گے اس صحیح علم کے بغیر ہم کو صحیح معرفت نصیب نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جہاں علم کے درجات ہیں وہیں معرفت کے بھی درجات ہیں. تو عزیزان محترم، جب ہم علماء کی شخصیتوں کے اوپر نظر کرتے ہیں تو امام زمانہ کی غیبت سے لے کر اور آج تک ایک سے ایک روشن اور تابناک چہرہ ہمیں اس پوری فہرست میں نظر آتا ہے. اگرچہ فقہا خود ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں بھی تھے، خود ان کے سامنے بھی تھے. جناب سلمان فارسی اگرچہ صحابی تھے لیکن فقیہ تھے. جناب ابو ذر غفاری اگرچہ صحابی تھے، صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے. جناب مالک اشتر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے. جناب میثم تمار صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے. کہ جہاں آپ سنتے ہیں کہ جس وقت مولا نے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا ہے میثم کے، تو میثم نے کہا کہ مولا کے ہاتھ رکھتے ہی میں نے محسوس کیا کہ جیسے علم کا سمندر میرے سینے میں جوش مار رہا ہے. اور آگے بڑھیے، جناب حبیب ابن مظاہر
جن کے لیے خود امام کی سند یہ میرا خط ہے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر اسدی کے نام. کربلا کے میدان میں ان اصحاب میں بہت سے ایسے نام ہیں کہ جو صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے. اسی طریقے سے ہمارے چوتھے امام کے زمانے میں یہ دعا جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں دعا ابو حمزہ صومالی. جناب ابو حمزہ کون تھے؟ اپنے دور کے فقیہ تھے. اور آگے بڑھیے پانچویں امام کے زمانے میں اور چھٹے امام کے زمانے میں آئیے. جناب ابان بن تغلب، جناب زرارہ بن عیون، یہ سب اپنے دور کے فقیہ تھے. یہاں تک کہ 11ویں امام کا زمانہ پہنچا اور 11ویں امام کے بعد جب 12ویں امام کی غیبت صغریٰ کا زمانہ شروع ہوا تو یہ جو 4 نائبین خاص یہ جن کا امام سے رابطہ تھا یہ سب کے سب فقیہ تھے. علی بن محمد سمری فقیہ تھے، حسین ابن روح فقیہ تھے. اور اس کے بعد جب غیبت صغریٰ کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا تو اس غیبت کبریٰ میں بھی ایک سے ایک روشن اور تابناک چہرے. آج جو دنیا کے گوش و کنار میں مختصر سے اخباری پائے جاتے ہیں ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ مرجعیت، یہ فقاہت یہ تو ابھی 200-250 سال پہلے کی، اس سے پہلے کہاں مرجعیت تھی؟ اس سے پہلے تو حدیث ہے اور قرآن ہے، اپنے لحاظ سے لوگ مسائل کا حل تلاش کرتے تھے. حالانکہ خود اگر آپ اخباریت کو دیکھیے تو اخباریت کے اول سے کوئی بیس اور بنیاد ہے ہی نہیں. اور جو وہ دلیل پیش کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں تقلید کے مقابل میں کہ تقلید تو ابھی 200 سال پہلے کی ہے بات ہے، 100-150 سال پہلے کی بات ہے. اور کہاں اس سے پہلے علماء کے عملیے ملتے ہیں اور کہاں اس سے پہلے علماء کی توضیح المسائل نظر آتی ہیں. عزیزان محترم، دیکھیے جیسے جیسے زمانہ بڑھتا ہے ویسے ویسے علم پھیلتا ہے، ویسے ویسے علم کے شعبے ہوتے ہیں، علم کے ڈپارٹ بڑھتے ہیں. امام کی غیبت سے زمانہ جتنا جتنا دور ہوتا چلا گیا اتنا ہی زیادہ مسائل روز بروز پیدا ہوتے چلے گئے. اگرچہ امام کی غیبت کے بعد سماج میں زمانے میں اتنے مسائل نہیں تھے، لہذا جو مسائل تھے ان مسائل میں عوام لوگ کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر خود قرآن سے مسئلہ اور حل تلاش کرنے کی قوت اور صلاحیت رکھتا ہے، اگر خود احادیث کو چھان بین کر کے مسئلے کا حل تلاش کر سکتا ہے تو وہ تو خود مجتہد ہی کہلاتا ہے، اس کے اوپر تقلید ہے ہی نہیں. لیکن اس کے بھی بلند درجات ہیں. ایسا نہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھا اور ہم نے کہا کہ ہاں یہ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے لہذا یہ حکم ہے اس کا. نہیں، قرآن کی آیتوں سے متعلق بھی ایک پورا علم ہے. کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، کچھ ناسخ ہیں، کچھ منسوخ ہیں، کچھ کا حکم باقی ہے، کچھ کا حکم ختم ہو چکا. قرآن کی آیتوں کا بھی ایک علم ہے. اس علم کے اوپر بھی انسان کی گہری نگاہ ہو، اس علم کو حاصل کر کے قرآن کی آیتوں کے اوپر بھی انسان کی گہری نگاہ ہو. اور پھر قرآن کی آیتوں کے ساتھ ساتھ معصومین علیہ السلام کی وہ حدیثیں کہ جن کا مجموعہ تقریباً 30,000 بنتا ہے. یہ 30,000 حدیثوں، ان 30,000 حدیثوں میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ واقعی امام کا کلام کون سا ہے. ابھی عسکری صاحب مجلس پڑھنے آئے تھے، بڑی پیاری ایک بات کہی انہوں نے آخری مجلس میں کہ امام نے کیا فرمایا. امام نے یعنی ہمارے 11ویں امام نے، اور کہ تم ایسے فقیہ کی تقلید کرو کہ جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، صائنا لنفسہ حافظا لدینہ، اپنے دین کا محافظ ہو، مطیعا لامر مولا،
اپنے مولا کا مطیع و فرمانبردار ہو، مخالفا لہوا، اپنی نفسانی خواہشات سے ٹکرانے والا ہو. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، عوام کے اوپر واجب ہے کہ اس کی تقلید کریں. اس کے بعد جب امام زمانہ کا زمانہ آیا اور امام زمانہ نے غیبت کبریٰ شروع ہونے سے پہلے جو حدیث ارشاد فرمائی، اور اس حدیث کے ذریعے سے آپ پوری امت کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو جن کے حوالے کر کے گئے، وہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا الی روات احادیثنا. امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی حادثہ، جب بھی کوئی مسئلہ، جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے، تم رجوع کرو ہماری روایتوں کو بیان کرنے والے، ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے علماء کی طرف. عزیزان محترم، یہاں پر امام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم خالی حدیثوں کو، ہماری حدیثوں کو، اب ان 30,000 میں سے یہ کون تلاش کرے کہ یہ حدیث امام کی ہے اور یہ حدیث امام کی نہیں ہے، یہ کلام امام کا ہے اور یہ کلام امام کا نہیں ہے. حقیقت میں یہ کام علماء کا ہے، یہ کام فقہاء کا ہے، کہ جس کے لیے خود ایک علم کی ضرورت ہے، کہ جس علم کو کہتے ہیں علم رجال. اور جب انسان اس علم رجال تک پر دسترس حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد احادیث کے سلسلے میں اسے معلومات فراہم ہوتی ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح نہیں ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سا راوی سچا ہے، کون سا راوی جھوٹا ہے، کون سی حدیث کس موقع پر بیان کی گئی، کون سی حدیث تقیتاً ہے. تو عزیزان محترم، جب غیبت کا زمانہ شروع ہوا تو غیبت کے بعد امام نے حوالے کیا کس کے؟ ان فقہاء کے، ان علماء کے کہ جو امام کی حدیثوں کو بیان کرنے والے. امام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہماری احتمالی حدیثوں کو، کہ جن کے سلسلے میں تم کو شک ہو، شبہ ہو، بس خالی حدیث آ گئی، حدیث کا لفظ آ گیا، حدیث کا نام آ گیا، کہ بس یہ مولا نے فرمایا ہے اور تم نے اسی کے مطابق عمل کر لیا. عزیزان محترم، صحیح ہے حدیثوں کے اوپر ہم شک نہیں کرتے، شک کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن خود ہمارے علماء نے خود اس سلسلے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے، بلکہ علماء نے جو بھی حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بات تواتر کے ساتھ چلی آئی ہے کہ ہمارا کام ہے حدیثوں کو جمع کرنا، اور آنے والے علماء کا کام ہے ان حدیثوں سے صحیح حدیثوں کو نکالنا، صحیح حدیثوں کو تلاش کرنا. جیسے جیسے حالات شیعت کے اوپر آئے، بنی امیہ کا ظلم، بنی عباس کا ظلم، ان بنی امیہ اور بنی عباس کے مظالم کے بعد کہ جہاں لائبریریاں جلائی گئیں، کتاب خانوں کو نظر آتش کیا گیا، ہمارا ایک بہت بڑا ذخیرہ جل کر راکھ اور خاک ہو گیا، چاہے وہ بغداد میں ہو، چاہے وہ نجف میں ہو، کربلا میں ہو، ایران کے مختلف شہروں میں ہو. یہ جو ذخیرہ بچا حقیقت میں یہ ان علماء کی کوششوں کا نتیجہ، یہ ان فقہاء کی کوششوں کا نتیجہ کہ جنہوں نے دن رات ایک کر کے یہ کوشش کی کہ جو حدیثیں ہیں ان کو جمع کیا جائے، ان کو محفوظ کیا جائے. اور اسی غرض سے ہر دور میں ہمارے مختلف علماء نے اس کے اوپر کام کیا اور حدیثوں کا ایک عظیم ذخیرہ آنے والی نسلوں کے حوالے کیا، تاکہ آنے والے دور میں، آنے والے زمانے میں معیار بتا دیا، علم بتا دیا، اب اس معیار پر جو حدیث کھری اترے اس کو تم لے لینا، اور جو کھری نہ اترے ہمارے پانچویں امام خود فرماتے ہیں کہ وہ حدیث ہماری نہیں بلکہ اس کو دیواروں پر مار دینا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. تو حقیقت میں جو اخباریت کی جن کا نظریہ یہ ہے کہ تقلید ابھی 200-250 سال پہلے کی بات ہے، حالانکہ اگر آپ نگاہ کیجئے، بٹ تقلید کس کا نام ہے؟ تقلید فتویٰ، حکم، مسئلہ معلوم کرنے کا نام ہے، اور اس مسئلے اور حکم کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے تقلید.
کوئی زمانہ ہم کو بتا دیجیے آپ امام زمانہ کی غیبت کے بعد سے آج تک کہ ہاں فلاں صدی ایسی تھی کہ جس میں علماء نے عوام نے علماء سے کوئی رابطہ نہیں رکھا. کوئی صدی آپ بتا دیجیے, تیسری صدی, چوتھی صدی, پانچویں صدی, چھٹی صدی, ساتویں صدی, آٹھویں صدی, نویں صدی, 10ویں صدی, 11ویں صدی, 13ویں صدی, 14ویں صدی چل رہی ہے. یہ کوئی صدی بتا دیجیے کہ اس صدی میں عوام نے علماء سے رابطہ نہیں رکھا اور عوام نے علماء سے کچھ نہیں پوچھا اور علماء نے عوام کو کچھ نہیں بتایا. اگر آپ کہتے کہ نہیں, ہر دور میں علماء کا عوام سے رابطہ رہا اور عوام کا علماء سے, یہی تو تقلید ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. تو عزیزان محترم, جس شخصیت کی یاد کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں, وہ شخصیت ایک ایسی درخشاں شخصیت کہ بچپن سے لے کر آخر عمر تک اگر مختصر سا ان کی زندگی کا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے, امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ, جو کہ خمین نام کا ایک شہر ہے ایران میں, اس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی, اس شہر میں آپ پیدا ہوئے. 20 جمادی الثانیہ, جس تاریخ جناب فاطمہ کی ولادت ہے وہی تاریخ امام خمینی کی ولادت کی تاریخ ہے. صلوات بھیج دیں محمد علیہ. جناب فاطمہ کی ولادت کی تاریخ میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے. باپ نے آپ کا نام رکھا روح اللہ, کیونکہ آپ خمین کے رہنے والے تھے, اس وجہ سے آپ کو خمینی کہا گیا. نام تھا روح اللہ. ابتدائی تعلیم لینے کے بعد آپ قم تشریف لائے. قم میں اس وقت کے بزرگ علماء اور مراجع کے سامنے زانو ادب طے کیا اور شروع سے آپ کے اندر ایک جو انقلابی اور جو حالات آپ کے سامنے تھے, شاہ کا زمانہ, شاہ کا دور, ان حالات کو بدلنے کی فکر, اور یہ بہت اہم ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اللہ بیٹھے ہوئے لوگوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو فضیلت دیتا ہے. کیا مطلب؟ بیٹھے ہوئے لوگوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو فضیلت دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی جو اللہ کی راہ میں قیام کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں, اللہ کی راہ میں کھڑے ہوتے ہیں, انقلاب لاتے ہیں, قوموں کو بدلتے ہیں, سماج کو بدلتے ہیں, اللہ ان لوگوں پر کہ جن کے اندر تبدیلی کی فکر نہیں ہے, ان لوگوں کو جن کے اندر تبدیلی کی فکر ہے, ان پر کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو کچھ نہیں بولنا جانتے, جو کچھ نہیں کرنا جانتے, ان کے اوپر, ان کو بھی جو کر رہے ہیں, ان کو فضیلت دیتا ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین. اللہ ان جہاد کرنے والوں کو, ان بیٹھے ہوئے لوگوں کو پر جو جہاد کے لیے نکلتے نہیں, فضیلت دے رہا ہے. حقیقت میں جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں اور خمینی صاحب نے ایران میں رہ کر جو جہاد کیا ہے, اگرچہ خود میدان جہاد میں نہ گئے, لیکن حقیقت میں جو کمانڈ سنبھالی آپ نے اس پورے انقلاب کی, اور انقلاب کے بعد 8 سالہ پوری جنگ کی, تو حقیقت میں اگرچہ آپ گھر میں تھے لیکن ایک کمانڈر کی حیثیت سے تھے. اور جو اہم چیز خمینی صاحب کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ جہاں علم, عرفان, تقوی, پرہیزگاری, خضوع خشوع, ڈسپلن, نظم, ٹائم کی پابندی. واقعہ مشہور ہے نجف میں امام خمینی جس وقت تھے, اور آپ جب زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تھے اور حرم کے لیے, تو دکاندار اپنی گھڑیاں ملاتے تھے. اتنی ٹائم کی پابندی
کہ زیارت کے لیے جانے کا بھی ٹائم فکس، اس ٹائم جانا ہے، اس ٹائم آنا ہے۔ نجف کے دکاندار اپنی کھڑیاں دیکھتے تھے کہ لگتا ہے کہ ٹائم ہو گیا اب، اور جہاں یہ خصوصیت تھی وہیں شجاعت، ہمت، استقامت، کہ جس کی بنیاد پر اتنا بڑا انقلاب کہ جس نے 2500 سالہ پرانی شہنشاہیت کو خاک میں ملا دیا، 2500 سالہ پرانی شہنشاہیت، اور خمینی صاحب کے اس انقلاب کی اہمیت کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اور آج بھی جو لوگ، بہت سے لوگ زیارتوں میں جاتے ہیں یا ویسے اپنا کوئی تذکرہ ہوا ایران کا، ارے صاحب ایران میں بھی تو بے پردگی ہے، ایران میں تو وہاں یہ ہوتا ہے، ایران میں بھی تو وہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے انقلاب سے پہلے کا ایران دیکھا ہوتا تو ان کو سمجھ میں آتا کہ ہاں کتنا فرق آیا ہے۔ جو عورتیں صرف ہاف لباس میں سڑکوں کے اوپر گھومتی تھیں، ان عورتوں کے سروں کے اوپر ایک رومال لانا ہی جہاد ہے۔ ان عورتوں کے سروں کے اوپر خالی اسکارف کا آنا ہی ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، کہ جن عورتوں کو برسہ برس سے اریاں روڈوں کے اوپر اور پارکوں میں ٹہلنے گھومنے کی عادت پڑی ہو، ان عورتوں کو لباس میں لے آنا یا ان کے سر کے اوپر روسری یا اسکارف بنوا دینا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جو لوگ انقلاب سے پہلے زیارتوں کو گئے ان سے آپ پوچھئے کہ انقلاب سے پہلے کا ایران کیا تھا، کہ جہاں شراب عام، جہاں جوا عام، جہاں فحاشی عام، جہاں عریانیت، بے حجابی، کوئی عورت تہران میں چادر پہن کر نکل نہیں سکتی تھی، پولیس والے چادر کھینچ لیتے تھے۔ جو شریف عورتیں تھیں وہ رات کو گھروں سے نکلتی تھیں تاکہ ان کا پردہ محفوظ رہے، ان کی عفت محفوظ رہے، ان کی عزت محفوظ رہے۔ یہ حالت تھا، یہ حالت تھی انقلاب سے پہلے کی۔ ایسے سماج اور ایسے معاشرے کو جب خمینی صاحب نے نزدیک سے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ کون ایسے حالات کو دیکھ کر بیٹھا رہے گا یا اس کے اندر تبدیلی کی فکر نہیں ہوگی۔ ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ خمینی صاحب کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی علماء کی تعداد کہ جنہوں نے اس انقلاب میں خمینی صاحب کا ساتھ دیا۔ دیکھیں، انقلاب قربانیاں مانگتا ہے، انقلاب خون مانگتا ہے۔ کوئی بھی انقلاب دنیا کا صرف بیٹھے بیٹھے یا صرف گفتگو سے یا تقریروں سے نہیں آتا ہے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیجئے، آپ کے ملک میں 100-150 سال تک انگریزوں نے حکومت کی، لیکن کیا یہ انگریز بس ایسے ہی آسانی سے نکل گئے کہ گاندھی جی اٹھے اور انہوں نے کہا اچھا صاحب ہم جا رہے ہیں؟ نہیں، گاندھی جی سے پہلے نہ جانے کتنی قربانیاں، نہ جانے کتنی تحریکیں اسی ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف چلائی گئیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، الگ الگ صوبوں میں، الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ انداز سے انگریزوں کے خلاف ہوا چلتی رہی۔ انگریزوں کے خلاف جو مخالفت تھی وہ بڑھتی رہی، یہاں تک کہ مثلاً گاندھی جی کا زمانہ آیا۔ گاندھی جی نے دیکھا کہ ان حالات میں کس طریقے سے اس پورے ملک کے لوگوں کو ایک مقصد اور ایک ہدف کے تحت جو لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر کیسے لایا جائے۔ یہی کارنامہ تھا ان کا، کہ کوئی بھی تحریک اور کوئی بھی انقلاب اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا اگر الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ اسٹیٹ میں، الگ الگ شہروں میں اپنے اپنے لحاظ سے تحریکیں چلتی تو شاید یہ کامیابی اتنی جلدی نہ ملتی۔ لوگوں میں ہم آہنگی اور پورے ملک میں ہم آہنگی پیدا کر کے اگرچہ تعداد مختصر ہو لیکن ہوں جھیالے، ہوں بہادر، ہوں قربانی دینے والے،
ہوں اپنے ملک اور اپنی عزت اور اپنے دین کے اوپر مر مٹنے والے، تب کہیں انقلاب آتا ہے، تب کہیں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ حقیقت میں قوموں کی حالت اس وقت بدلتی ہے جب قومیں خود کھڑی ہوتی ہیں۔ انقلاب اس وقت آتا ہے جب عوام خود انقلاب لاتی ہے۔ حقیقت میں یہی صورت ہمیں ایران میں دکھتی کہ اگرچہ خمینی صاحب سے پہلے بہت سی تحریکیں انقلاب کے سلسلے میں چلی، لیکن خمینی صاحب کا زمانہ آتے آتے ان تحریکوں نے زور پکڑا اور بڑی شاندار شخصیتیں آپ کے ہمراہ ہوئی، اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا کہ جہاں انقلاب کے آنے کے بعد شہید بہشتی جیسی شخصیت، شہید رجائی جیسی شخصیت، شہید مطہری جیسی شخصیت، یہ سب انقلاب کے بعد دشمنوں کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ انقلاب کے بعد انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے۔ جہاں ایران کا پورا پارلیمنٹ بم سے اڑا دیا جاتا ہے، جب پارلیمنٹ ہی نہیں رہا، حکومت ہی نہیں رہی، تو کس کے سہارے ملک؟ حقیقت میں ایران کا انقلاب دیکھ کر تو واقعاً یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں، صرف اور صرف امام زمانہ کی مدد، صرف اور صرف امام زمانہ کی عنایت۔ ایک صلوات بھیجتے ورنہ جب شاہ گیا ہے تو ایران کا پورا خزانہ اپنے ساتھ لے گیا۔ اب بتائیے جب ملک کا خزانہ ہی نہ رہا تو ملک چلے گا کیسے؟ آج بھی وہ پورا خزانہ امریکہ میں محفوظ۔ ایران اور امریکہ کا یہی مسئلہ ہے، جب بھی امریکہ کہتا اپنی مٹھی کھولو ہم ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار، ایران کہتا پہلے ہمارا اثاثہ لاؤ پھر ہم سے بات کرو، پہلے ہمارا مال واپس کرو جو تم لے کر گئے ہو۔ یہ جو شاہ کا مال ہے یہ شاہ کے باپ کا نہیں، یہ بیت المال کا ہے، لہذا پہلے بیت المال واپس کرو جو ہماری عوام کا ہے، پھر آؤ ہم سے بات کرو۔ اور وہ بھی ہم احترام متقابل، دھونس سے نہیں، زبردستی سے نہیں، ڈرانے دھمکانے سے نہیں، ہاں جو دنیا میں احترام متقابل اسی کے لحاظ سے جو دو ملکوں کے درمیان میں احترام ہونا چاہیے، جو دو ملکوں کے میں ایک عزت ہونی چاہیے، اس احترام اور اس عزت کے ساتھ آتے ہو تو ویلکم، ورنہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں پوری دنیا یہ سوچتی ہے کہ امریکہ کے بغیر ہمارا بس نہیں چلے گا، وہیں ایران سوچتا ہے کہ امریکہ اگر آ گیا تو ایران خلاص۔ خود خمینی صاحب کا جملہ ہے کہ جس دن امریکہ ہماری تعریف کرنے لگے، یہ خمینی صاحب کی ایک تقریر کا جملہ ہے، جس دن امریکہ ہماری تعریف کرنے لگے اسی دن سمجھ لینا کہ انقلاب خدا حافظ، اسی دن سمجھ لینا کہ انقلاب ختم، اسی دن سمجھ لینا کہ انقلاب گیا۔ جس دن امریکہ، جب تک یہ ہماری برائی کرتا رہے، جب تک یہ ہمیں ڈراتا رہے، جب تک یہ ہمیں خوف دیتا رہے، سمجھ لینا کہ ہاں یہ ڈر رہا ہے، سمجھ لینا کہ انقلاب باقی ہے، سمجھ لینا کہ اسلام باقی ہے، سمجھ لینا کہ قرآن باقی ہے، سمجھ لینا کہ امام کا نظام باقی ہے۔ حقیقت میں دنیا کو جو ڈر ہے، دنیا کو جو خوف ہے، وہ اسی بات کا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ سارے واقعات خمینی صاحب سے متعلق یہاں پر بیان کروں۔ خمینی صاحب کہ واقعی ان کی زندگی سے ہمیں بڑے درس ملتے ہیں، بڑے درس، کہ جہاں ائمہ علیہ السلام کی جب زندگیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو میں اکثر اس مقام پر کہا کرتا ہوں کہ ائمہ کی شخصیتیں تو بہت بلند، اگر ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کی زندگیوں کو ہم دیکھ لیں اور انہی کی سیرت کو ہم اپنا لیں تو یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ اور میں اس مقام پر کہنا چاہوں گا کہ اصحاب بھی بہت بلند اگر ہم ان علماء کی سیرت کو اپنا لیں، کہ جو ہمارے ان علماء کا کردار رہا ہے، جو علماء کی سیرت رہی ہے، جو علماء کا انداز رہا ہے، انہی علماء میں سے ایک عالم عارف فقیہ تھے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ جس وقت
کیونکہ آپ جب ایران میں تھے اور انقلابی تحریکیں شروع ہوئی تو آپ کو ترکی بھیج دیا گیا، لباس آپ کا لے لیا گیا، خلع لباس کر کے آپ کو ٹرکی روانہ کر دیا گیا، پھر ٹرکی سے آپ نجف آئے، پھر نجف سے آپ پیرس تشریف لے گئے، کیونکہ جب نجف میں بھی ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ جہاں نجف میں رہنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا تو پھر آپ پیرس کے لیے روانہ ہوئے، اور وہاں سے آپ انقلاب کی کمانڈ سنبھالے ہوئے تھے، اور وہاں سے مجاہدین فدائیان جو انقلاب لانے والے اور امام خمینی کے حکم پر عمل کرنے والے تھے، وہ افراد، جوان، عورتیں، بچے، وہ امام خمینی کی کیسٹوں کو کس طریقے سے، کہ بینڈ تھی کیسٹیں نہیں آ سکتی تھیں ایران میں، کوئی بھی خمینی صاحب کی کیسٹ ایران میں نہیں چل سکتی تھی، کسی بھی عالم کی کوئی انقلابی تقریر پورے ایران میں نہیں ہو سکتی تھی، بینڈ تھا اس کے اوپر، تو پھر یہ کیسے تقریریں لوگوں تک پہنچتی تھیں، کیسے یہ بیانات لوگوں تک پہنچتے تھے؟ جو پیرس سے یا مختلف ملکوں میں وہ کیسٹیں بھیجی جاتی تھیں، اور پھر ان ملکوں میں یہ جب ایرانی جوان ایران آنے لگتے تھے تو ان کیسٹوں کو کھول کر ریل اپنے بدن پر لپیٹ لیتے تھے، اور ایران پہنچ کر پھر وہ ریل کیسٹ میں لگا کر پھر اس کو عوام تک پہنچاتے تھے، اس لیے کہ بارڈر کے اوپر پہنچیں گے تو کیسٹ لے لی جائے گی، لہذا کچھ ایسا کرو کہ کیسٹ کا پتہ ہی نہ چلے، لہذا وہ جو اندر کی ریل ہوتی ہے وہ اپنے بدن پر لپیٹ کر آتے تھے، لپیٹ کر آنے کے بعد اس کو پھر کیسٹ میں چڑھاتے تھے، کیسٹ میں چڑھا کے لوگوں تک پہنچاتے تھے کہ دیکھو خمینی صاحب کا یہ آج پیغام ہے، یہ میسج ہے۔ ہمارے علماء نے یہ بیان کیا، مختلف شہروں میں انقلابی ماحول، ہر طرف شاہ کے خلاف نعرے۔ اس کے بعد جب خمینی صاحب نے ایران آنے کا اعلان کیا تو اس دن شاہ ایران نے پورے ایران میں کرفیو لگا دیا تھا، پورے ایران میں کرفیو لگا دیا تھا۔ جس وقت خمینی صاحب، کیونکہ شاہ ایران امام خمینی کے آنے سے پہلے ہی فرار کر چکا تھا، اتنا ڈرا ہوا تھا شاہ کہ خمینی صاحب کے ایران پہنچنے سے پہلے ہی اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو تختہ الٹ دیا جائے اور ہم بھی سولی پہ لٹکا دیے جائیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی نکل لو، اور پوری حکومت اپنے وزیر اعظم شاپور بختیار کے حوالے کی۔ شاپور بختیار جس وقت خمینی صاحب کی فلائٹ تہران کے ایئرپورٹ پر اتری ہے، شاپور بختیار کھڑا ہوا کہہ رہا تھا مصالحت کر لو، آدھی حکومت تمہاری، آدھی حکومت ہماری، آدھا خزانہ تمہارا، آدھا خزانہ ہمارا۔ لیکن خمینی صاحب نہایت ہی سنجیدگی، نہایت ہی متانت، کہ جس وقت ہوائی جہاز کی سیڑھیوں کو ہم نے پار کیا ہے اور سرزمین ایران کے اوپر قدم رکھا ہے تو پورے ایران میں ایک ہی آواز تھی، بہار آمد، امام آمد، امام آئے بہار آئی، امام آئے بہار آئی۔ 10 لاکھ افراد تہران کی روڈوں کے اوپر خمینی صاحب کا استقبال کرنے کے لیے۔ جس وقت خمینی صاحب سے کہا گیا کہ اب بہت اچھا موقع ہے، جیسے ہی آپ اترے سب سے پہلے جس فوج نے سلنڈر کیا وہ تھی فضائیہ، ایئر فورس۔ ایئر فورس نے فوراً آپ کو سلوٹ کیا، فوراً سلنڈر کر دیا اپنے کو آپ کے سامنے۔ ایئر فورس کے بعد زمینی فوج۔ خمینی صاحب سے کہا گیا ٹھیک ہے، یہ ایوان صدارت، یہ پارلیمنٹ، یہ سب آپ کے قبضے میں، چلیے۔ کہا نہیں، پہلے میں ان شہداء کی قبروں پر جاؤں گا کہ جنہوں نے ہمارے اس انقلاب کے لیے اپنا خون دیا ہے۔ لہذا خمینی صاحب نہ اپنے گھر گئے، نہ اپنے بچوں سے ملے، نہ اپنے رشتہ داروں سے ملے، نہ پارلیمنٹ میں بیٹھے، نہ اس محل میں گئے، بلکہ سب سے پہلے بہشت زہرا جہاں آپ کی قبر ہے، بہشت زہرا ایک بہت بڑا قبرستان جہاں انقلاب اور انقلاب کے بعد 8 سال ایران عراق ہونے والی جنگوں میں شہید دفن ہیں، اس بہشت زہرا میں آئے، اور آنے کے بعد آپ نے تقریر کی اور اس میں آپ نے بالکل واضح کر دیا
کہ لوگ کان پر سن لیں کہ اب ایران میں اسلامی حکومت ہوگی. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ. اور اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ خمینی صاحب کے آنے کے بعد پھر مخالفتیں ختم ہو گئی. نہیں، داخلی مخالفتیں بھی اور خارجی مخالفتیں بھی. اول دنیا نے قبول نہیں کیا، پھر اس کے بعد لیکن کرتے کیا؟ عوامی انقلاب تھا. دنیا کو تو قبول کرنا ہی تھا، کوئی فوجی انقلاب نہیں تھا کہ کوئی فوجی ڈکٹیٹر بیٹھ گیا اور دنیا والے کہہ رہے ہیں ڈکٹیٹر کو نہیں مانیں گے. یہ تو عوامی انقلاب ہے، لہذا دنیا کو تو قبول کرنا ہی تھا. جمہوریت کے راز سب کہتے ہیں، لہذا سب کو ناچار ہو کر قبول کرنا پڑا. امریکہ کا سفارت خانہ موجود، اسرائیل کا سفارت خانہ موجود. پہلا کام جو کیا، اسرائیل کا سفارت خانہ فلسطین کے سفارت خانے میں بدل دیا کہ آج سے یہاں اسرائیل کا نہیں بلکہ فلسطین کا سفارت خانہ ہوگا. اسرائیل کی ایمبیسی نہیں بلکہ فلسطین کی ایمبیسی. اسرائیل ہمارے نقشے پہ ہے ہی نہیں، اسرائیل تو غاصب ہے. اسرائیل نام کی کوئی زمین ہی نہیں پوری دنیا میں. آج سے آپ 40 سال پہلے کا نقشہ اٹھا کر دیکھ لیجئے دنیا کا، اسرائیل نام کا کوئی ملک ہی نہیں ملے گا دنیا کے نقشے پر آپ کو. لہذا خمینی صاحب نے کہا کہ اسرائیل کا نام ہمارے نقشے پہ ہے ہی نہیں، یہاں جو ایمبیسی ہوگی وہ فلسطین کی ہوگی. امریکہ 1 سال تک 2 سال تک دیکھا خمینی صاحب نے، لیکن جب اپنی چالیں اپنی شیطنت سے باز نہ آیا، انہی ایران کے انقلابی جوانوں نے پوری سپر پاور طاقت کی ایمبیسی کے اوپر قبضہ کیا. ان سب کو یرغمال بنا دیا، قیدی بنا. 40 دن تک اپنے قبضے میں رکھا، امریکہ کچھ نہ کر سکا. کارٹر کا زمانہ تھا، ریگن کا زمانہ تھا. وہ کارٹر اور ریگن اس وقت نہ کر سکے تو آج یہ بش اور اوباما کیا کر پائیں گے. ایک صلوات بھیجتے محمد والے مون پر. اس کے بعد اور مختلف لحاظ سے چیلنجز کا سامنا خمینی صاحب نے ان تمام چیلنجوں کا مقابلہ کیا. پوری پارلیمنٹ ایران کو اڑا دی گئی. 72 پارلیمنٹ کے ممبر جس میں شہید بہشتی جیسی فقیہ شخصیت، شہید رجائی، شہید باہنر، یہ سب شہید کیے گئے. اس کے علاوہ الگ الگ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، حوضوں میں شخصیتوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، ان کو شہید کیا گیا. لیکن جیسے جیسے یہ انقلاب قربانیاں دیتا گیا، ویسے ویسے اس انقلاب کا درخت اور مضبوط ہوتا چلا گیا، اور مضبوط ہوتا چلا گیا. یہاں تک کہ جس وقت خمینی صاحب کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا ہے، ابھی آپ وہ منظر دیکھیں گے اس پردے کے اوپر. خمینی صاحب کے انتقال سے پہلے کا جو منظر ہے کہ اس میں اول تو آپ کا وصیت نامہ جو مختلف زبانوں میں، میں سمجھتا ہوں گجراتی زبان میں بھی وصیت نامہ آپ کا چھپا ہے. اور وہ وصیت نامہ نہیں بلکہ پورا ایک دستور ہے، پورا ایک آئین ہے. اور خمینی صاحب نے اپنے انتقال سے پہلے جو ہاسپٹل میں دن گزارے ہیں، یہ 2-3 دن بھی قرآن مجید کی تلاوت، نماز، دنیا کے مسائل، ایک فقیہ ایک طرف مسئلے بیان کرنا، لوگوں کے سوالوں کے جواب، دنیا کے مسائل کا حل، اور پھر عالم اسلام اور پوری دنیا کے اوپر نظر. اس ہاسپٹل میں بھی جب تلاوت سے، دعا سے، نماز سے فارغ ہو جاتے تھے، چھوٹا سا ریڈیو تھا، ریڈیو لگا کے خمینی صاحب بیٹھتے تھے. آج بی بی سی نے ہمارے خلاف کیا کہا، آج امریکہ نے ہمارے خلاف کیا کہا، آج اسرائیل نے ہمارے خلاف کیا کہا، اور یہ سب خبروں میں سنتے تھے. آج پورے عالم اسلام میں کس ملک میں کیا ہوا، کون سا مسلمان کس حال میں ہے. پیغمبر کی حدیث ہے
کہ ایک مسلمان اگر اس حال میں صبح کرے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے غافل ہو تو وہ میری امت سے نہیں ہے۔ ہر روز امت مسلمہ کے حال چال کا جاننا اور اس کے بعد پھر اپنا وظیفہ انجام دینا، واقعی میں بہت بڑی عظیم شخصیت اور جو ایک خاص چیز جو خمینی صاحب کے ان آخری دنوں میں نظر آئی وہ ہے نماز۔ نماز کا جو طریقہ ہے، اب آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ کرسیوں کی پوری صف لگی ہوئی ہے مسجد میں، پوری صف، بلکہ ایک صف کیا اب تو 2 صفیں ہو گئی کرسیوں کی۔ آپ کو ہندوستان میں کہیں اتنی کرسیاں نظر نہیں آئیں گی ماشاءاللہ جتنی بھاؤ نگر میں، 2 صفیں کرسیوں کی۔ خمینی صاحب سے درس لیجئے، ذرا سا گھٹنوں میں درد ہوا، کہا چلو میں کرسی بیٹھ کے نماز پڑھ لو، ذرا سا کمر میں درد ہوا، کہا چلو کرسی بیٹھ کے نماز پڑھ لو، ذرا سا متھے میں درد ہوا، کہا چلو کرسی بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی شرطیں ہیں، اس کے بغیر کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ جب تک انسان اختیاری حالت میں زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے اس وقت تک کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اعضائے سجدہ کا زمین پر لگنا، اعضائے سجدہ پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کے انگوٹھے، اختیاری حالت میں اگر آپ نہیں بیٹھ سکتے زمین ہی پر پیر پھیلا لیجئے، پیر پھیلا کے نماز پڑھیے لیکن زمین پر پڑھیے، پیر ایک پیر پھیلا کے ایک پیر سمیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، ایک پیر پھیلا لیجئے ایک پیر سمیٹیے لیکن زمین پر پڑھیے، تھوڑا سا پیچھے ٹیکا لگا لیں، کوئی سہارا لے لیں لیکن زمین پر پڑھیں۔ زمین خاک پر سجدہ کیوں ہے؟ خاک پر سجدہ خود ایک انکساری کی علامت ہے تاکہ اس بندے میں انکساری رہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہاں ہم اور خاک، ہم اور زمین، ہم اور مٹی، یہ مٹی پر سجدہ اسی لیے رکھا گیا ہے، سب سے پست ہے تمام مخلوقات میں مٹی، اللہ نے مٹی پر سجدہ اسی لیے رکھا تاکہ انسان غرور نہ پیدا ہونے پائے کہ جب آئے ہماری بارگاہ میں تو سب سے پست شے کے اوپر اپنی پیشانی رکھے۔ خمینی صاحب کو بھی آپ دیکھیے گا، ہاسپٹل میں سرنج لگی ہوئی ہے، بوتل لگا ہوا ہے، 86 سال کا بوڑھا بستر پر نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن حقیقت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی سائڈ میں کھڑا ہوا بوتل پکڑے ہوئے اور خمینی صاحب اللہ اکبر، رکوع، سجدہ، قیام، تشہد، سلام، پوری نماز اطمینان سے ادا فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اور جس وقت دنیا سے یہ شخصیت رخصت ہوئی ہے، بڑا پیارا جملہ ہے ایک عالم دین کا کہ جس وقت ایران آئے تھے تو خمینی صاحب کا 10 لاکھ لوگوں نے استقبال کیا تھا، اور جب خمینی صاحب گئے تو 1 کروڑ لوگوں نے رخصت کیا، خدا حافظ کیا۔ پورا تہران، وہ تو کہیے کہ جو باہر شہروں سے آنے والے راستے ہیں وہ بند کر دیے گئے تھے، اور شہروں میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب تہران میں جگہ نہیں ہے، اب آپ لوگ اپنے شہروں میں رہیے، وہیں آپ امام کے لیے، خمینی کے لیے دعا کیجئے، وہیں اپنے طور پر غائبانہ نماز پڑھ لیجئے، یہاں پر جگہ نہیں ہے، یہاں مت آئیے گا۔ اس اعلان کے باوجود 1 کروڑ کا مجمع خمینی صاحب کی تشییع جنازہ کے لیے، کہ جہاں ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تا حد نظر، اور کیوں نہ ہوتا، اس لیے کہ خمینی صاحب نے سروں کے اوپر حکومت نہیں کی ہے، اس دنیاوی اقتدار اور دنیاوی حکومت کے لیے انقلاب نہیں لائے تھے۔ اگر آپ تہران جائیے، زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کم از کم ان چیزوں کو بھی جو عبرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر کم از کم دیکھ لیا کیجیے۔ اسی تہران میں خمینی صاحب کا مزار ہے، آپ خود اپنے ٹور آرگنائزر سے کہیے کہ ہم کو لے چلو خمینی صاحب کے گھر، آپ گھر جا کے دیکھیے، نصیحت ہے نصیحت۔ چھوٹا سا مکان، صرف 2 روم اور چھوٹا سا صحن، اور اس 2 روم اور چھوٹے سے صحن کے مکان میں بیٹھ کر یہ مرد مجاہد پوری دنیا کے اوپر حکومت کیا کرتا تھا۔
اور ایسے جنگ کے حالات میں کہ جہاں تہران پر میزائل گر رہے تھے، تہران پر بم گر رہے تھے، خمینی صاحب ڈرے نہیں، گھر چھوڑا نہیں، محلہ چھوڑا نہیں، اپنا امام باڑہ چھوڑا نہیں۔ حسینیہ جماران آپ کے گھر سے ملا ہوا آپ کا امام باڑہ ہے، حسینیہ جماران، جہاں آپ آ کر تقریر کیا کرتے تھے۔ آپ نے نہ گھر چھوڑا، نہ محلہ چھوڑا، نہ امام باڑہ چھوڑا۔ جس وقت لوگوں نے آ کر کہا ہے کہ ارے ایسے حالات، میزائلیں آ رہی ہیں، سب گھر گر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، کہا کہ ٹھیک ہے، وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، لہذا میں اس عوام کو چھوڑ کر کسی بلند بالا یا کسی محفوظ جگہ پر چلا جاؤں، ان اپنے نہتے عوام کو ان دشمنوں اور ان حملوں میں چھوڑ کر، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے قوم کا درد، یہ ہے سماج کا درد، یہ ہے ملت کا درد، یہ ہے دین کا درد۔ یہی حقیقت میں یہی محبت تھی، یہی عقیدت تھی کہ جب رخصت ہوئے ہیں دنیا سے تو 1 کروڑ افراد، اور جس وقت جنازہ اٹھا ہے حقیقت میں آندھی چل کے بھی بتا رہی تھی، ہوائیں چل کے بھی بتا رہی تھی کہ صرف لوگ سوگوار نہیں بلکہ پوری فضا سوگوار ہے۔ جس وقت آپ کا جنازہ ہیلی کاپٹر سے قبر کے قریب اتارا گیا ہے، زوردار آندھی اور طوفان آیا، اور حقیقت میں یہ آندھی نہیں آئی تھی، یہ آندیاں، یہ ہوائیں بتا رہی تھی کہ اگر یہ پورا مجمع سوگوار ہے، پورا ایران سوگوار ہے، پوری دنیا کے مسلمان سوگوار ہیں، پوری دنیا کے دردمند انسان، انسانیت کا دل رکھنے والے انسان اگر سوگوار ہیں تو حقیقت میں یہ فضائیں بھی سوگوار ہیں، یہ زمین بھی سوگوار ہے، یہ آسمان بھی سوگوار ہے، اس لیے کہ عالم کے جانے سے ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے کہ جو کبھی پر نہیں ہوتا، کہ جو کبھی نہیں بھر پاتا ہے، اور کیوں نہ ہو ایک فقیہ دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ عزیزو، فقیہ کا تذکرہ ہوتا ہے، فقیہ کی بات آئی، میں نے تذکرہ کیا ابھی آپ کی خدمت میں کہ حقیقت میں جو امیر المومنین کے اصحاب تھے، جہاں وہ اصحاب تھے وہیں اپنے دور کے فقیہ تھے۔ امام حسن کے جو واقعی اصحاب تھے، جہاں وہ اصحاب تھے وہیں فقیہ تھے۔ اسی طریقے سے امام حسین کے جو اصحاب تھے، ان اصحاب میں بہت بڑی تعداد فقہا کی تھی، حافظان قرآن، قاریان قرآن کی، اور انہی فقہا میں سے فقیہ جناب حبیب ابن مظاہر اسدی۔ جناب حبیب ابن مظاہر، جس وقت امام نے خط بھیجا ہے جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے، اور جناب حبیب ابن مظاہر نے غلام کو روانہ کیا کہ جاؤ فلاں مقام پر گھوڑے کو تیار رکھنا، میں ابھی آتا ہوں۔ جناب حبیب اپنے گھر سے رخصت ہوئے، آپ کو آنے میں کچھ دیر ہوئی تو گھوڑا زمین پر اپنے پیروں کو پٹکنے لگا۔ غلام نے محسوس کیا، غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ اگر میرے آقا کے آنے میں دیر ہوئی تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر اپنے آقا کی مدد کو چلوں گا۔ یہ جملے جناب حبیب اپنے کانوں سے سن لیے، تڑپ گئے، بے قرار ہو گئے، آواز دیتے ہیں کہ اللہ اللہ، میرے مولا کے اوپر کیسی مظلومیت ہے کہ غلام بھی جانے دینے کے لیے قربان اور آمادہ ہیں۔ عزادارو، جناب حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، کربلا کے میدان کا رخ کیا، بس جیسے ہی زمین کربلا پر پہنچے اور کوفے کی طرف سے گرد اٹھا، ایک مرتبہ امام نے فرمایا بھیا عباس آگے بڑھو، بیٹا علی اکبر آگے بڑھو، دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے، دیکھو میرا بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے۔ عزادارو، حبیب کربلا کے میدان میں پہنچے، بس جیسے ہی حبیب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، بس ایک مرتبہ اصحاب میں صدائے تکبیر بلند ہوئی۔ وہ صدائے تکبیر کا بلند ہونا تھا کہ خیمے میں جناب ثانیہ زہرا نے سوال کیا، فضہ یہ صدائے تکبیر کیسی؟ بس ایک مرتبہ فضہ کہتی ہیں کہ آپ کے بھائی کے بچپن کے ساتھی حبیب آئے ہیں، پر جیسے ہی حبیب کا نام سنا، شہزادی کہتی ہیں کہ جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ عزادارو، فضہ در خیمہ پر آئی، آواز دی حبیب تم کو شہزادی سلام کہہ رہی ہیں۔ عزادارو، حبیب نے جیسے ہی سنا اپنے رخساروں پر تماچے لگانے لگے، اللہ اللہ، نبی ذاتیوں کے اوپر یہ وقت آ گیا کہ اب ہم غلاموں کو سلام کہلائیں۔ میں کہوں گا حبیب، ارے تم کو صرف سلام کہلایا تھا، تم کو برداشت نہ ہوا، ارے عصر عاشور کے بعد آؤ دیکھو یہی نبی ذاتیاں، یہی علی اور فاطمہ کی بہو اور بیٹیاں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، برہنہ سر، آگے آگے منادی کے ندا، ایک کوفہ اور شام والو آؤ، اور
اور علی اور فاطمہ کی بیٹیوں اور بہوؤں کا تماشا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر علماء عالم جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں اور تمام مومنین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں رہے ان کی روح کو ایصال فرمائیں۔ आज
Be long resting.